دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پاکستان میں اکثر نت نئے قانون نظر آتے ہیں، نت نئے قانون کے طریقے استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں لوگ، لیکن اب کچھ ایسا ہو چلا ہے کہ قانون جہاں پہ خاموش ہے وہاں پہ اپنی مرضی کا قانون لاگو کرنا کچھ نئی بات نظر آتی ہے۔ ماضی میں اس طرح کی بہت سی چیزیں دیکھنے میں آئی جہاں پہ نگراں حکومتوں کی مدت کی بات کی جائے، نگراں حکومت کے اختیارات کی بات کی جائے، الیکشن کمیشن کی بات کی جائے، تو اب ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ جہاں پہ قانون خاموش ہے وہاں پہ اپنی مرضی کا قانون بنایا جا سکتا ہے یا وہاں پہ قانون میں گنجائش پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی کچھ فی الحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ موجودہ نگراں حکومت جو پنجاب کی ہے اس نے کچھ ایسا کام کر دکھایا جو ماضی میں کبھی نہ ہوا۔ سزا یافتہ لوگوں کی سزائیں معاف کرنا، کسی کو ریلیف دینا، کسی کو پروٹوکول دینا اور کسی کی سزاؤں کو مزید سخت کر دینا، یہ اس وقت نگراں حکومت کا شیوا نظر آتا ہے۔ کیا کچھ کیا جا رہا ہے اس نگراں حکومت کی جانب سے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جہانگیر سید صاحب۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جہانگیر صاحب، نگراں حکومتیں بائیسڈ ہوتی ہیں، نگراں حکومتوں کا کوئی ٹلٹ ہوتا ہے، یہ ماضی میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا، لیکن نگراں حکومت کا یہ جو معیار ہے اور یہ جو رنگ ہے آپ نے ماضی میں پہلے کبھی دیکھا ہے؟ دیکھیں میں کچھ تو پس منظر میں چلا جاؤں، یہ جو نگراں حکومت تو شاید چندی ملک میں ہو، اور میرا تو خیال ہے کہ صرف ہمارے ملک میں نظر آتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ عامر کی حکومت تھی اور یہ تھا وہ تھا، اور ضیاء الحق نے 85 میں آئینی ترمیم کی اور اس کے تحت نگراں حکومت کا تصور۔ اب آپ یہ دیکھیں ایک گیپ پیدا کیا، اس میں آمرانہ دور میں ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ مانیٹر کیا جائے اور جو حالات کے استوار کیے جائیں کہ جو الیکشن ہو وہ عامر کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے نتائج مطابق ہوں، اس لیے یہ نگراں حکومت کی ضرورت پیش آئی۔ لیکن جب آپ ایسا نہیں ہوا اور اس سے آگے چل کے لیکن نگراں حکومت جاری رہی، اور نگراں حکومت کا کام ہی لگتا ہے ایسا رہ گیا ہے، لگتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا کام الیکشن کرانا ہے، ٹھیک ہے نا، الیکشن میں اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنا کہ وہ عزیزیہ ریفرنس میں سزائی معطل کر دے سابق وزیر اعظم کی۔ یہ کام تو جو نا یہ کرمنل پروسیجر کا کام تھوڑی ہے کہ یہ اس طرح کریں کہ سیکشن اتنی کی۔ سر، نگراں حکومت کہہ رہی ہے کہ قانون میں درج ہے کہ صوبائی حکومت کے پاس اختیارات ہیں، وہ اختیارات کو استعمال کیا گیا ہے، تو کیا صوبائی حکومت اور نگراں صوبائی حکومت کو مکس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے جو پہلے کہا ہے نا کہ صوبائی حکومت میں نگراں کہاں سے آ گیا؟ تو صوبائی سر یہی تو کہا جا رہا ہے نگراں حکومت کی جانب سے۔ دیکھیں اگر کچھ نہ کچھ گڑبڑ نہ ہو تو یہ اعتراضات کیوں تھے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جی 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 میڈیا میں اٹھائے جا رہے ہیں، یہ تو چیز ہے نا، یہ تو تسلی بخش صورتحال نہیں ہے کہ جو ہے نواز شریف اچانک آ جائیں اور 5 سال کے کچھ پتہ نہیں ہو، اور پھر جناب اس کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کیا ان کی سزا تھی، کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس سے فوراً معطل کر دیا جائے، فوراً بھی ان کی منسوخ کر دی جائے، اور پھر جو ہے ان کو ضمانت دے دی جائے۔ اتنی جلدی ہوا ہے کہ میں بھی حیرت ہے کہ یہ کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ سر بس وزیر اعظم بنانا باقی رہ گیا، باقی تو سب کچھ ہو ہی چکا ہے۔ نہیں، وزیر اعظم آپ اس کو ایک مفروضے کے طور پر لیں، وزیر اعظم بنانا باقی کہاں رہ گیا، اس میں کیا کمی رہ گئی ہے؟ الیکشن کی کمی رہ گئی ہے۔ الیکشن کی کمی نگراں حکومت کے جس طرح کے اقدامات ہیں اور جس طرح کی آسانیت ہے، نیب جو ہے وہ تو کتنی خونخوار قسم کی نیب تھی، اب اور وہ جو ہے ٹیتھ لیس، اس کے تو دانت ہی توڑ دیے گئے جی، اور اب تو وہ خود بیچاری، پہلے یہ ہے احتساب عدالت کے سامنے سرنڈر کی بات ہوتی تھی نا، ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے عدالت کہیں سرنڈر کر رہی ہے کہ نون لیگ کے قائد کے سامنے۔ یہ اس طرح کی باتیں بہت یہ تبدیلی والی نہیں ہے، کسی کو بہت بڑی فکر نہیں ہے کہ اگر آپ اسی طرح کے کام کرتے رہیں گے تو ملک میں بہتری آنے کے کیا اثرات رہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تو ایک تو طرفہ تماشا ہے، کبھی اس طرف سے ہوتا ہے، کبھی ان کے لیے ہوتا ہے، کبھی ان کے لیے ہوتا ہے، اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر اس طرح رہا
تو ہماری جو اگر جسے ہم جمہوریت کہہ سکیں تو وہ اس کو اتنی سر کہنے کے لیے بھی جمہوریت ہے، اگر آپ دیکھیں اس کو جمہوریت کہا جا سکتا ہے اصل میں؟ دیکھیں کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، سمجھے یہ عامر جب بیٹھے تھے اس کو بھی جمہوریت کہا جا سکتا تھا، اور انہوں نے جو الیکشن وہ جو کروائے ہیں اپنے ریفرنڈم کرائے اسی بھی جمہوریت کے تحت کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے جو ماحول ہے، سیاست کے ماحول ہے، اس میں تو بڑی گنجائش رکھی ہے کہ آپ کوئی بھی تبدیلی کرتے ہیں اس میں ایک نظریہ ضرورت آ جاتا ہے جو عامروں کو ایجاد کرتا تھا، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب یہ نظریہ ضرورت تو ہے کسی کو، ابھی یہ پہلے ان کی ضرورت محسوس کی گئی، اب ان کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اتنے ہی بڑے اقدامات کرنے ہیں تو بہت سوچ بچار کے بعد کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے جس میں تصادم کا سیاسی تصادم، لیکن جہانگیر صاحب ایک چیز پلیز کلیریفائی کیجئے گا، اگر صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیارات تھے اور صوبائی حکومت یہ سارے اختیارات کو ایکسرسائز کر سکتی تھی تو غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے پنجاب میں، وہ اس دور میں بھی کام کیا جا سکتا تھا، اگر میاں صاحب کی سزا اسی طرز پہ معاف کرنی تھی، اسی طرز پہ سارے معاملات کو نمٹانا تھا، تو حمزہ شہباز جب حکمران تھے پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے تب کیوں نہیں کروا لیا گیا اور یہ نگراں حکومت کے کاندھے پہ کیوں رکھا گیا؟ نہیں دیکھیں جو نظریہ ضرورت ہوتا ہے نا وہ وقت کی ضرورت ہوتا ہے، وقت اگر اب پڑا ہے تو اس کی ضرورت اب محسوس ہو رہی ہے۔ اگر اس وقت اس طرح کی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، سابق وزیر اعظم آنے کی حالت میں ہوتے ہیں یا ان کو جو تحفظ جو چاہیے تھا وہ اگر ان کو ملا ہوتا تو وہ اس وقت بھی کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کے اوپر آ بھی نہیں رہا کہ تو بھائی ہماری حکومت تھوڑی ہے کسی کی، یہ تو نگراں حکومت ہے، یہ تو غیر جانب دار حکومت ہے، اور ہمارے تو ہم کوپ سے جا کے کہتے ہیں، جب نیب خود کہتے ہیں سر اس نگراں حکومت کو غیر جانبدار کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے دیکھے ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کے مناظر، احتساب عدالت کے مناظر، تو وہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت آ چکے ہیں اور بادشاہ سلامت کے لیے سارے رستوں کو پھولوں سے سجایا جا رہا ہے، پولیس اہلکار دروازوں پہ کھڑے سلامی دے رہے ہیں اور دروازوں کو راستوں کو کھولا جا رہا ہے، عام عوام کو رستوں سے ہٹایا جا رہا ہے، اور جو ہجوم ہے جو ساتھ آ رہا ہے اس کو سر آنکھوں کے بل ویلکم کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جس طرح کے آپ نے بتایا اتنے واضح جب پکچر بن جائے تو اس میں تو تبصرے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، ساری باتیں جو ہے آپ نظر آ رہی ہے نا، جس طرح آپ نے اس کو پکچر کیا ہے اور یہ پکچر تو سب کے سامنے ہے نا، اب اس میں کیا تبصرے کی گنجائش ہے؟ تبصرے کی گنجائش جب رہتی ہے جب کوئی معاملہ ہو، جب بات سمجھ میں نہ آئے ہو، اور تو اس میں تو بہت کھلا نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹریک ہے اور ٹریک پر چلتے چلے جانا ہے، ایک الیکشن بھی آئیں گے، اور تو سر کیوں رسمی کاروائی کی جائے؟ مطلب الیکشن پہ جیسے کہ پہلے ہی بتایا گیا تھا قوم کے اربوں روپے لگنے ہیں، آپ نے یہ رسمی کاروائی بھی کیوں کرنی ہے؟ آپ اگر یہی کچھ جو کہ ڈیزائن نظر آ رہا ہے تو پھر میرے خیال سے اربوں روپے قوم کے بچائے جا سکتے ہیں اس پہ۔ دیکھیں آپ سوچنے والے آپ نہیں ہیں، سوچنے والے اگر یہ سوچ رہے ہیں تو کچھ اچھا ہی سوچ رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور اس کا ایک نعرہ ہوتا ہے اس کے کہ بھائی دیکھیں ہم جمہوری قوتوں کو امداد دیں گے، ان کی حمایت کریں گے اور ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے، اب یہ بہت پاکستان کے لیے ان حالات میں ضروری ہے کہ ہمارا بائیکاٹ نہ کر دیا جائے، ہماری حکومت کو جو نہیں آئے یہ حکومت چلے اس کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کر دیا جائے، ہمارے سے جو بھی برائے نامی ابھی رہ گیا ہمارے ساتھ تعاون وہ بھی ختم نہ ہو جائے۔ تو اس کو جو سیریمونیل چیزیں ہوتی ہیں اور رسمی کارروائیاں ہوتی ہیں وہ کرنی پڑتی ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ رسمی کارروائیاں نہ ہو، مجھے الیکشن ہو، کنکریٹ الیکشن ہو، ایماندارانہ الیکشن ہو، شفاف الیکشن ہو، لیکن جب یہ چیزیں نظر آتی تو وہ ایک خواہش، ایک حسرت، ایک تمنا ہی نظر آتی۔ چلیں یہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا جہانگیر صاحب یہ ذرا کلیئر کیجئے گا، آپ کا ماشاءاللہ تجربہ بہت ہے، آپ نے پاکستان میں بہت سی حکومتوں کو بنتے بھی دیکھا ہے، بکھرتے بھی دیکھا ہے، بہت سے الیکشنز کو آپ نے بڑی کلوزلی واچ کیا ہے۔ یہ جو کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں کہ 2013 میں یا 2018 میں جس انداز میں
تحریک انصاف کو لایا گیا تھا, عمران خان صاحب کو جس انداز سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا, آج نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, تو کیا ان دونوں میں کوئی مواصلت ہے, کوئی کمپیریزن بنتا ہے یہ جو فیسیلیٹیشن کا جو معاملہ ہے؟ دیکھیں, عمران خان نے اس کے جو ہینیس کرائم ہے نا, ہینیس کرائم میں کہ اس کو جو ٹریک دیا گیا تھا, اس کو جو کانفیڈنس ملا تھا, جو الیکشن میں اس کو کامیابی ملی تھی, اب وہ اس کو اس ٹریک پہ چلتے, ابھی ٹریک پہ چلتے تو انہیں راستہ ملتا نا. ابھی وہ خود ڈی ٹریک ہوئے ہیں, تو دوسری طرف بھی جو ہے وہ رد عمل تو آئے گا نا. ابھی جیسے نواز شریف ڈی ٹریک ہونے کی کوشش کی تھی مشرف کے زمانے میں, اس کا نتیجہ کیا نکلا, جمہوریت پہ چلی گئی, مشرف صاحب آ گئے. اور جو ہے اب انہوں نے بھی یہی تماشا کیا کہ بھائی وہ عمران خان کی پارٹی نے یا عمران خان نے, کہ انہوں نے جو بھائی آپ نے ایک دو ٹائپ کے مینڈیٹ ہوتا نا, ایک اعتبار قائم کیا جاتا ہے, اعتبار پہ چل جاتا ہے, ایک عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے. عوامی مینڈیٹ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اعتبار کسی کے اعتبار پہ آپ پورا اترے نا, تو آپ نے جب یہ والی پرواہ نہیں کی تو ان کی کون پرواہ کرے گا. اب یہ سامنے آ رہے ہیں, اب یہ جو ونڈو پہ یہ ہیں, یہ کہتے ہیں چلے ہم پرواہ کر کے دکھاتے ہیں, ہم نے سب کچھ معاف کر دیا, تو اب یہ اچھے ہو گئے. اب اس کی اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کو بڑے لگے بندے یہ وہ کر کے ہم بات کریں. رہ کیا گیا, جو چیزیں اس میں تو احتیاط بڑھتی. لیکن جہانگیر صاحب سوال پھر وہی ہے نا کہ کیا وہ فیسیلیٹیشن اور اس فیسیلیٹیشن کو کمپیر کیا جا سکتا ہے, کیا ان دونوں کا کوئی موازنہ ہے؟ بھائی دیکھیں, یہ تو چوہا بلی کا کھیل ہے, سمجھے نا, کبھی چوہا آگے کبھی بلی آگے, یہ والی کھیل ہوتا رہتا ہے. یہ جو نا اس کا موازنہ کیا ہے, دیکھیں جب دو اینٹی ہوتی ہے تو اس میں موازنے میں فرق بھی بہت ہوتا ہے, اور جب ان کا طریقہ ان کا طریقہ, لیکن دونوں نے ماضی میں وہی غلطی کی ہے. ممکن ہے آگے جا کے جو ہے یہ جو سابق وزیر اعظم ہے, یہ کہیں جو ہے جب کہا جا رہا ہے کہ آئندہ یہ الیکشن کمیشن کی توہین نہیں کریں گے, تو یہ بھی سامنے آ سکتا ہے. ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ اب آئندہ الیکشن کی توہین نہیں کی جاتے ہیں, وہ جائے گی. ان کے وکیل صاحب کہتے ہیں, جب وکیل کہتے ہیں ان کے, تو یہ بھی کہیں کہتے ہیں کہ آئندہ آپ کی بھی توہین نہیں کی جائے گی, سسٹم کی توہین نہیں کی جائے گی. جہانگیر صاحب ایک سوال اور بھی ہے, یہ جو کچھ ہوا جو نگراں حکومت کی جانب سے, میں وکلا کی طرف سے دیکھ رہا تھا کہ کافی زیادہ ایجیٹیشن ہے. وکلا آئین کی بات کر رہے ہیں, قانون کی بات کر رہے ہیں, اور کافی زیادہ اس حوالے سے اپنی لب کشائی بھی کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہو تو عدالتوں کو ریئیکٹ کرنا چاہیے, یا عدالتوں کو کلیئرٹی دینی چاہیے, تاکہ اگر صحیح ہے تو پھر عدالتیں اس کو انڈورس کر دیں, اور اگر صحیح نہیں ہے تو عدالتیں اس کو بر وقت واپس کر دیں؟ بھائی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا, وہ تو اپنا ایک آئیڈیا رکھ رہے ہیں ان کے سامنے, اس پہ عمل درآمد کی باریکیوں یا مجبوریاں اور ساری چیزیں تو ان کے تو پیش نظر ہے نا. تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ وقت کی ضرورت کے تحت کر رہے ہیں, ملک کی سلامتی کے نام پر ہو رہا ہے یہ سب کچھ, تو خدا کرے کہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے صحیح ثابت ہو. تو جہانگیر صاحب جو ایک خاکہ جو بنتا دکھائی دے رہا ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا آگے چل کے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ چیزیں تو ویسے تو ویوڈ کلیئر دکھائی دے رہی ہیں, لیکن آگے کا جو اگر میں آپ سے سیاسی منظرنامہ پوچھوں تو کیا ہونے جا رہا ہے اگلے چند دنوں یا ہفتوں کے اندر؟ مگر یہ ہوگا کہ جو جمہوریت ہوگی وہ باملاحظہ ہوگی, اور کیا ہوگی. یہ جو ابھی جتنے ہنگامے ہو رہے تھے, اس سے عمران خان کے بعد سے جو ہوئے, جو اسمبلی میں ہوئے ایک ہنگامہ, ایک طوفان, 6 مہینے کوئی ایسا لگتا تھا پوری دنیا میں ہماری نشریات جاری ہیں کہ ہم گتم گتا ہیں, ہماری ادارے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں, ہر چیز میں اسپرٹ ہے, اور سارا چیزیں جو ہے وہ پوری ریاست اور مملکت تک خطرے میں نظر آ رہی تھی. اب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا منظم کر کے سر, لیکن یہ خاموشی کسی بڑی برائی یا بڑی خرابی کا پیش خیمہ بھی تو ہو سکتی ہے. ایسا تو نہیں کہ فی الحال وقتی خاموشی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھیں کہ سب اچھا ہے, اور آنے والے دنوں میں اس خاموشی نے کچھ ایسا طوفان برپا کرنا ہو جو شاید جس کے لیے ہم تیاری نہ ہو. ہم نے کب کہہ دیا, لوگ کب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اچھا ہے؟ سب اچھا تو نہیں ہے. اچھے کے لیے ضرور کیا جا رہا ہے, اچھے کے نام پہ کیا جا رہا ہے,
یہ اچھی نیت سے کیا جا رہا ہوگا کہیں نہ کہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو تجربات بتاتے ہیں، ماضی کے تجربات بتاتے ہیں، 75 سال کی حالت بتاتی ہے، اس کے اندر تو ایسے تجربات اب تک تو فیلئر فلاپ دیکھیں. تو اس لیے جو سوچ رہے ہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں وہ اپنے نقطۂ نظر سے سوچ رہے ہیں، ہمارے تبصرہ بھی اسی وہ ہے جو سوچ رہے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار بھی وہی ہیں. اگر وہ فیل ہوتے ہیں تو کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ کہیں نہ کہیں تو جواب دہ سب کو بننا پڑتا ہے. جہانگیر صاحب آخری سوال، یہ نون لیگ نے جو لاہور مینار پاکستان میں ایک جلسہ کیا جس کو نون لیگ خود کہتی ہے کہ بڑا جلسہ تھا نون لیگ کے بقول، اگر بڑا جلسہ تھا تو کیونکہ الیکشنز قریب آ رہے ہیں، الیکشنز کی تاریخ کا اناؤنسمنٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس طرز پہ تو ہو چکا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہونے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر نون لیگ کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں رسپانس دے رہے ہیں، تو نون لیگ بہت جلد دوسرا جلسہ بھی کرے گی یا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کر رہی تو اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ دیکھیں، بڑا جلسہ تھا نہیں تھا، لیکن وہ بڑھیا جلسہ ضرور تھا. سمجھے؟ وہ بڑا طریقے سے بنا کے وہ جلسہ تھا، اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی گئی. ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت کامیاب جلسہ بھی تھا. وہ ایک رائے اس طرف ہے، اور جس کو دیا چاہے وہی سوگن کہلائے. تو جناب وہ تو بڑا جلسہ تھا، اس لیے اس کے وہ نہیں، ورنہ تو اتنا بھی جلسہ نظر نہیں آتا. ٹھیک. اب یہ اس طرح کی باتیں ہم مطلب کس طرح کریں، کیا کریں، ہمیں تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سیناریو کیا بنتا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں. خدا خیر کرے، بس یہ ہے کہ نتائج اچھے نکلیں. ہاں، ہم دعا میں جہانگیر صاحب کیا دعائیں کہ پاکستان کے لیے پاکستان نہیں آ رہی ہے. جی جی جی، غلطیاں کی ہیں اس کو ریکٹیفائی کرتی ہوتی تو کہیں نظر نہیں آ رہی. میرے خیال سے ریکٹیفائی کی تو اب بات نہیں، اب تو غلطیوں کے اوپر سٹیمپ کیا جا رہا ہے کہ یہ غلطیاں کی ہیں، اور بہت دھڑلے سے کہا جا رہا ہے کہ ہاں یہ کی ہیں اور یہی صحیح ہے. غلط کو ہی صحیح کہا جا رہا. تو غلط کو صحیح کہا جا رہا ہے تو غلط جو ہے وہ غلط ہوتا ہے، وقت ثابت کر دیتا ہے، اور صحیح ہوتا ہے وقت ثابت کر دیتا ہے. انتظار کر لیتے ہیں، جو صورتحال نظر آ رہی ہے دیکھ لیتے ہیں. لیکن اب ایک چیز ایڈ کرتے ہیں، چلیں اس سب سے لوگوں کے دلوں میں کیا آئے گا، یا لوگ جو دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، لوگ اویئر ہیں، بڑی تعداد میں پاکستان میں اب لوگ اس حوالے سے اویئر ہیں کہ ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے. لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا اس سب کو دیکھنے کے بعد؟ دیکھیں، سب سے بڑا سیاست کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ سارے تماشوں سے ہٹ کے اس سے بھی زیادہ اہم ہے. وہ یہ وجہ ہے کہ بھائی بے انتہا بھوک ہے، بے انتہا غربت ہے، ایک بے انتہا انسان ٹوٹا پٹا ہے، اس کی قوت خرید نہیں ہے. ہر چیز میں دوائیاں، دیکھیں ابھی خبریں ہیں کتنی 7 مہینے میں کتنی دوائیاں مہنگے ہو گئی ہیں، ہر کوئی خبر سے نہیں آ رہی ہے. تو آپ اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بنے گا. اسی تو یہ الیکشن یہ وہ بہت ثانوی حیثیت اختیار کر گئے ہیں. یہ بھوک نوکری نوکری نوکری، حالات. اس میں جو ابھی احتساب کا جو دعوے کیے گئے ہیں شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ سب جو ہے نا منظرنامہ بدل جائے گا، لیکن منظر بھی وہی ہے اور نامہ بھی وہی ہے، نامہ اعمال بھی وہی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب، آپ نے وقت دیا اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیا، اور یقین طور پہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ ویوڈ کلیئر ہے. یہاں پہ صورتحال کافی حد تک واضح ہو چکی ہے کہ دراصل جو آگے کا لائے عمل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا. اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.